ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا قرآن مجید میں ایک مرتبہ ذکر آیا ہے ان کے نام کے ساتھ، اور اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں ان کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ان کا یہ ذکر اس انداز میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، یعنی کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں بےہودہ بات ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور کوئی بھی ان میں سے اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ گویا حضرت عزیر علیہ السلام کو جو یہودی یعنی یہودیوں کے عقیدے کے مطابق وہ اللہ کے بیٹے تصور کیے جاتے ہیں، اس کی اگر ہم تفصیل میں جائیں تو کچھ اشارے ہیں جو ہمیں بائبل سے ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ایک واقعہ نقل ہوا ہے جس میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ اس بزرگ کا نام تو قرآن مجید نے نہیں دیا، لیکن ہمارے مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ وہ بزرگ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ وہ واقعہ قرآن مجید میں کیا ہے، آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھتا ہوں کہ ایک بزرگ ہیں جو ایک قوم کی طرف سے جا رہے تھے، گزرے، ان کے ساتھ ان کا ساز و سامان تھا اور ان کا ایک سواری کے لیے ان کا ایک گدھا موجود تھا۔ جب ان بزرگ کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کھنڈرات ہیں اور کسی کا نام و نشان نہیں ہے، اور وہ قوم تباہ اور برباد ہو چکی ہے، کوئی بھی چیز زندہ نہیں ہے اور ہر چیز کھنڈر بن چکی ہے۔ تو ان بزرگ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بالکل ہر چیز جب تباہ ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، ہر شخص مر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ یہ بات سوچنا تھی کہ یکایک اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ جب ان کی روح قبض ہو گئی تو وہ 100 سال تک اسی حالت میں موجود رہے، اور اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ اس موت سے، اس نیند سے دوبارہ جگایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کتنا عرصہ اس حالت میں رہے؟ انہوں نے کہا کہ شاید 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پورے 100 سال تک موت کے منہ میں رہے، 100 سال تک تم نیند میں رہے، اور تمہیں اگر اپنی نشانی دیکھنی ہے تو ذرا دیکھو اپنے اس کھانے کی طرف جو کھانا لے کر تم ساتھ نکلے تھے، وہ کھانا ابھی بھی تازہ ہے، اس میں خوشبو ابھی بھی موجود ہے، جبکہ دوسری جانب اپنی سواری والے گدھے کو دیکھو کہ وہ مر بھی چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہیں اور وہ ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ ایک طرف 100 سال بیت گئے اور حضرت ان بزرگ کے جسمانی قد و قامت میں کوئی بھی تبدیلی ایسی نہیں آئی تھی، نہ ہی ان کے داڑھی کے بال بڑھے، نہ ہی ان کے ناخن بڑھے، اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید میں ایک دن ایسے سوتا رہا ہوں۔ کھانا یہ بتا رہا تھا کہ واقعی ایسا ہوا ہے کیونکہ کھانا بالکل تازہ تھا، لیکن سواری کا جانور نہ صرف مر چکا تھا بلکہ اس کی ہڈیاں گل چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو اسی طرح سے میں لوگوں کو زندہ کروں گا، اور جسے چاہوں گا 100 سال کے بعد بھی جیتا ہوا اٹھا دوں گا، جسے چاہوں گا اسے کوئی بھی آنچ نہیں آئے گی، جیسے کہ تمہارا یہ کھانا ہے بالکل ایسے ہی وہ موجود ہے۔ تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو عبرت اور نشانی ملے۔ یہ بزرگ کون تھے؟ مفسرین ہمارے بتاتے ہیں کہ یہ بزرگ ہی دراصل حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اگر واقعی یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے تو بائبل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یروشلم کی جانب بھیجا تھا، اور جب وہ یروشلم اپنے اس گدھے کے ساتھ جا رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کھنڈرات ہیں اور کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہے، جس پر انہیں خیال آیا کہ اس بستی میں اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا لوگوں کو۔ اب ذرا اس پہ بھی نظر ڈال دیتے ہیں کہ یروشلم میں وہاں کھنڈرات کیوں تھے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
ان کے اوپر ایک عذاب اس شکل میں نازل کیا کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بڑا ہی ظالم اور متکبر حملہ آور آیا جس کا نام تھا بخت نصر۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے مسجدوں کو مسمار کر دیا، ان کے بچوں کو مار ڈالا گیا، جوانوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، اور بخت نصر اس طرح سے ان کو رونتا ہوا چلا گیا۔ نہ صرف رونتا ہوا چلا گیا بلکہ بخت نصر نے ان یہودیوں کے پاس جو تورات کے نسخے تھے وہ سارے نسخے جمع کر کے ایک جگہ لے جا کر آگ لگا دی۔ یعنی بخت نصر نے ان کے تمام آسمانی صحیفوں کے نسخوں کو جلا دیا اور نیست و نابود ہو گئے۔ جب حضرت عزیر وہاں سے گزرے تو حضرت عزیر کو یہ خیال آیا کہ یہ بستی کیسے دوبارہ زندہ ہوگی، تو آپ کو 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلا دیا۔ 100 سال کے بعد جب آپ جاگے تو آپ نے دیکھا کہ جس بستی کو وہ کھنڈر سمجھ رہے تھے وہاں بہت بڑی آبادی موجود ہے، اور اسی آبادی کی جانب آپ کو مبعوث کیا گیا۔ جب آپ اس یروشلم میں ان بنی اسرائیلیوں کے پاس پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ ان کے پاس سے تورات کا نسخہ ضائع ہو چکا ہے۔ لہٰذا بائبل کی روایت کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت کی موجودگی میں تورات کو دوبارہ سے لکھوایا۔ یہ تورات کو آپ نے اپنی یادداشت پہ لکھوایا یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی وحی سے لکھوایا، یہ ہم نہیں جانتے، مگر تورات کو از سر نو لکھوانے کا کام حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا۔ اس بنا پر اسرائیلی ان سے اتنے خوش ہوئے، اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ بائبل کے مطابق ان کے دلوں میں محبت بہت بڑھ گئی، اور یہ محبت اتنی بڑھتی گئی کہ رفتہ رفتہ وہ حضرت عزیر کو ایک پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا بیٹا بھی ماننے لگے۔ یہی وہ قرآن مجید کی آیت ہے جو ہمیں اشارتاً بتا رہی ہے کہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، جبکہ یہ دونوں بکواس کرتے ہیں، دونوں بیہودہ باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید تو صرف اتنا ہی واقعہ بیان کرتا ہے، اور بائبل سے جو ہمیں باتیں ملتی ہیں وہ اتنی ہی ملتی ہیں۔ مزید اس کی تفصیلات کیا ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کب تک ان کے درمیان موجود رہے اور انہوں نے کب وفات پائی اور آپ کا مزار کہاں ہے، یہ ساری تفصیلات تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن یہ بات ضرور یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ ان پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس زمانے کے لوگوں کو بلکہ آج کے لوگوں کو بھی، ہم لوگوں کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے زندہ کر سکتا ہے، اور چاہے عمر گزر گئی ہو، چاہے ہڈیاں گل سڑ جائیں، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ سے کوئی انکار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ آخرت برپا ہو کر رہے گی اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کل تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔